ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے محترمہ وجیہہ عامر ہیں. میں انتہائی افسوس اور تعزیت کے ساتھ ان کو پروگرام میں مدعو کر رہا ہوں. وجیہہ صاحبہ، جو نقصان آپ کا ہوا ہے، جو غم اس وقت آپ کو اٹھانا پڑا ہے، ہم میں سے شاید اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تعزیت. جو واقعہ پیش آیا، پولیس نے بروقت کارروائی نہیں کی یا وہ کارروائی نہیں کر سکیں، کیا معلومات تھیں؟ کیا یہ جان بوجھ کے دیر سے کام لیا؟ پولیس نے جان بوجھ کے لاتو لال سے کام لیا؟ جی، اغوا ہونے کے بعد تو جی ایس ایس پی علی حسن انویسٹیگیشن ساؤتھ، انہوں نے تو انکار ہی کر دیا تھا کہ وہ میرا بچہ نہیں ڈھونڈے. اچھا، صاف انکار میرے منہ پہ بیٹھ کے انہوں نے کر دیا تھا. علی حسن صاحب کے نے میرے بچے کو اس حال میں پہنچانے میں سب سے پہلا ہاتھ تو اس افسر کا ہے. ٹھیک ہے، پولیس ساؤتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تھی. کرنا کیا تھا؟ میں نے ہی کیا. میں نے ہی بیٹھ کے ایک ایک بچے کو فون کر کے ارمغان کو میں نے ہی ڈھونڈ کے ان کو دیا. انہوں نے صرف پکڑا ہے اس کو. جا آپ کو پتا آج ارمغان زندہ کیوں ہے؟ یہ اس وقت جب اس نے گولیاں چلائی تھی، اگر انکاؤنٹر میں اس کو بھی ریٹرن اگر فائر کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ ابھی کسی نے سوچا یہ بات؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس میرے بچے کی خبر تھی. یہ وہ خبر بھی نہ نکال سکے. تو اب کیا ان سے پوچھنا کیا حال ہوا میرے بچے کا، کس حال میں اس میرے بچے پہ کتنا ظلم انہوں نے کیا. اس آدمی نے کتنا ظلم کیا اور اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے. ہر کوئی ڈیفینڈ کر. اس کی تصویر بھی نہیں آپ لوگ چلا رہے ہو، کتنی منحوس شکل ہے اس کی شکل تو چلاؤ، پتا تو چلے ایک درندہ کیسا ہوتا ہے. اس کو ریکگنائز کراؤ، رجسٹر کراؤ. آپ لوگ اس کی شکل میں بلر کر رہے ہیں. اس کے باپ کی شکل دکھاؤ، اس کی ماں کی شکل دکھاؤ. کیا ہے یہ سب آپ لوگ، یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہو نا. جی، جج تو ہم تصویر دکھا رہے ہیں اس کی. پولیس بکاؤ تھی. پولیس اتنے پے رول پہ چل رہی تھی، اسے میرے بیٹے کو کہاں ڈھونڈنا تھا. وجیہہ صاحبہ، میں یقین کریں، میں خود شرمندہ ہوں جو سلوک روا رکھا گیا. اس سسٹم سے کبھی اچھے کی امید پہلے بھی نہیں تھی. اور یہ تصویر اس ملزم کی ہم دکھا رہے ہیں اور بار بار دکھا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں انٹرو دے رہا تھا تو میں نے تصویر ہم نے دکھائی ہے. لیکن اس سب کے باوجود وجیہہ صاحبہ، کیا آپ در عدل سے مایوس ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب پورا سسٹم ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ملزمان کو، اب آپ کو انصاف ملے گا؟ وہ اس نے جیل میں بند ہونا تھا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسی بھی ہو گیا، جو بھی ہو گیا، نہیں ملا ریمانڈ، نہیں ملا. مجھے بچے کی خبر سے میرا تعلق، وہ خبر مجھے مل گئی ہے. ٹھیک ہے، سال بعد اب جو بھی ہے، جو ہمارا نارملی نظام ہے، اس نے سسٹم تو ویسے ہی خریدا ہوا ہے. اس نے جج خریدا ہوا ہے، اس نے آئی او خریدا ہوا ہے. چلان پیش کرے گا، وہ خرید کے پیسے لگو کے اپنے منشیات کے پیسے وہ لگا کے وہ اس کی بیل بھی کرا لے گا. میں اس کا کیا کر لوں گی؟ اللہ کے گھر انصاف ہو جائے گا. میں اپنے سسٹم پہ تو اب ٹرسٹ ہی نہیں کرتی نا. سسٹم تو ختم ہی ہے. سسٹم تو جو ہے وہ تو پیسوں کی بیساکھیوں پہ چل رہا ہے. تو چلے، وہ پیسوں کی بیساکھیوں پہ چلے، میں اللہ کے ساتھ چلوں گی. آپ کی بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے وجیہہ صاحبہ، کیونکہ شاہ رخ جتوئی کیس میں بھی یہی ہوا تھا. اس وقت بھی میڈیا ساتھ کھڑا ہوا تھا، ریاست کا بھی ایک بڑا حصہ ساتھ کھڑا ہوا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ریاست کا ایک حصہ جھکا اور پھر مجبوراً جو ہے وہ شاہ زیب کے والدین کو صلح کرنی پڑی. آپ تو ایسا نہیں کریں گے وجیہہ صاحبہ؟ اگر آپ کھڑی رہیں گی تو ایم شور میڈیا بھی ساتھ کھڑا رہے گا، آپ کے ریاست بھی آپ کے ساتھ پھر کھڑی ہوگی. دفعہ مجھے مصطفیٰ مل جائے، میں اس کی تدفین عزت سے کر دوں. 6 دن وہ بچہ وہاں پہ رولتا رہا ہے. وہ میرے سونے کا بچہ تھا. ہر ماں کے لیے اس کا بچہ سونے کا ہوتا ہے. اس کو وہ وہاں رول گیا، اس کی لوارسوں کی طرح تدفین ہوگی. میں پہلے اس میں بچے کو حاصل کر لوں. ٹھیک ہے، اور پھر میں اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نا میں واقعی کھڑی ہوں گی. میں نے لڑنا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ میں نہیں لڑوں گی، لیکن جب پہلے میں اپنا بچہ تو دفنا لوں اپنے ہاتھوں سے. آپ کی تکلیف بہت بڑی ہے وجیہہ جی، بہت بڑی ہے. پولیس اس حوالے سے کوئی تعاون کر رہی ہے؟ آپ کے بیٹی کی لاش کے حوالے، اس کی حوالگی کے متعلق کوئی تعاون کیا جا رہا ہے آپ سے؟ جی، وہ میرا وکیل ہی ان کے لیے کافی ہے. ان کو نمٹنے کے لیے میرا وکیل ہی کافی ہے. وجیہہ صاحبہ، کیا کسی پولیس اہلکار یا سرکاری افسر نے آپ سے رابطہ کیا، خاص طور پہ مصطفیٰ کی لاش کی حوالگی کے سلسلے میں؟ یہ مقدس حیدر صاحب کو
تو انہوں نے نیو پریس کانفرنس کر کے ہمارے بچے کی موت کی خبر ہمیں سنائی. کسی میں تو اتنی تمیز نہیں تھی کہ پہلے فون کر کے یا کوئی ایک بندہ بھیج کے ایک والدین کو جو ہے وہ بتا دے. ہم نے پٹیوں سے اپنے بچے کی موت کی خبر سنی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں آپ نے پریس کانفرنس کر کے آپ نے خبر دیا. آپ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کوئی ایک شخص کو بھیجیں اور آ کے ہمیں پہلے ہی بتا دیں؟ ہم تماشا اتنے 40 دن میں تو ان کو کوئی پریس کانفرنس اپنی کارکردگی پہ یاد نہیں آئی. میرے بچے کی خبر دینے پہ ان کو پریس کانفرنس یاد آ گئی. دل نہیں رہا. یقین کریں میں اگر سرکار کی بات کروں بلکہ عوام کی بات بھی کروں ہم بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے سینے میں نا اب دل نہیں رہا ہے. تو کیا کسی حکومتی رہنما نے بھی آپ سے رابطہ کیا یا صرف وہ بھی پریس کانفرنسز ہی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کریں گے؟ ان کا میرا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق تو گورنمنٹ سے ٹیکس دینے کا ہے. ختم. وہ ٹیکس لیتی ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور کیا کرنا ہے ان کو؟ یہ پیپلز پارٹی یا واٹ سو ایور جو بھی ہے وہ کیوں رابطہ کرے گی مجھ سے؟ ان کو کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم میں کیا تھا؟ وہ اپنے ایک جج کو کنٹرول نہیں کر سک رہے, وہ ایک اپنے سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میرے پہ مرہم پٹی لگانے کا مجھے کوئی نہیں چاہیے. مجھے کسی کی مرہم پٹی نہیں چاہیے. مجھے کسی کا یہ ڈرامہ نہیں چاہیے. انہوں نے سب نے بیٹھ کے میرے بچے کے کیس پہ پیسے کھا رہے ہیں. ان کو بولو کھا لے پیسے. وہ صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. یہ صرف میرے بچے کے کیس کو لے کے پولیس, IO, جج, حکومت سب اپنی جیبیں گرم کرے رہا. وجیہہ صاحبہ یہ رمشا کون تھی؟ جی ماشا بچی میرے مصطفیٰ کی گرل فرینڈ تھی پچھلے 4 سال سے. وہ بچی رات دن میرے گھر بچے کی آتی تھی اور پچھلے 1 سال سے ماشا بی بی جو ہیں یہ جو ہے ٹھیک ہے اچھے گھر کی لڑکی نے کا جو حال یہ تھا کہ شی واز کنٹینیوسلی چیٹنگ اوور مائی سن, جن کی وجہ سے ان پہ بہت لڑائی ہو رہی تھی. ماشا کا بہت دوستی ارمغان کے ساتھ بھی تھی جس پہ مصطفیٰ کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی. میں آج تک چپ تھی, اب تک چپ تھی. اتنے 40 دن تک میں نے بچی کے لیے کوئی اس لیے نہیں بولا کہ کسی کے گھر کی عزت ہے, اچھی بات نہیں ہے. جب اس کو جو مارشا کا یہ جو ذکر یہ ابھی انہوں نے کھولا کہ جی لڑکی پہ تنازع ہوا, تو اب تو بنتا تھا بھائی کہ میں اس کو سب کو بتاؤں کہ 9 تاریخ کو تو اس کو خبر دے کر ارمغان نے بولا ہے کہ بچہ میں نے مصطفیٰ کو مار دیا ہے. یہ لڑکی کو میں نے بہت دفعہ تفتیش کے لیے بلایا, یہ لوگ نہیں آئے. پولیس تو ویسے بھی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی, تو پولیس تو اس کو گھر ہی نہیں جا رہی تھی. یہ تو بھگا دیا اس نے امریکہ ان کو. ٹھیک ہے. وجیہہ صاحبہ کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ تنازع جو ہوا یہ ایک لڑکی کی وجہ سے ہوا؟ جی میں بالکل مانتی ہوں. میں اس بات کو, آپ لوگ کو تو کسی لڑکی کا پتا تھا, یہ لڑکی کون تھی وہ تو میں بتاؤں گی نا آپ کو. میرے پاس تو مصطفیٰ کا واٹس ایپ پورا, مصطفیٰ کا اسنیپ چیٹ, مصطفیٰ کا انسٹاگرام, میرے پاس تو میرے پاس تو سب کچھ ہے. مجھے تو اس لڑکے کو ڈھونڈنا میں ایک سب سے زیادہ آسان, یہ میں نے ہی تو ڈھونڈ کے دیا ہے. ارمغان اگر آج یہاں پہ کھڑا ہے تو یہ اس میں میری اور CPLC کی تو محنت ہے. تو وجیہہ جی ان دونوں کے بیچ جھگڑا چل کیا رہا تھا؟ یہی جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ چیٹ کر رہی تھی مصطفیٰ پہ, یہی جھگڑا تھا؟ ان کے ماں بہن ان کے درمیان میں یہ لڑائی چل رہی تھی کہ مصطفیٰ اس کو منع کرتا تھا ادھر ادھر غلط لڑکوں سے ملنے کے لیے. اور یہ لڑکی سنتی نہیں. تو جھگڑا بھی اسی بات پر ہوا جو لاسٹ ہوا؟ آخری چیٹ میں تو مجھے تو یہی دیکھا کہ مصطفیٰ نے اس کو جو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو ارمغان مجھے اتنی کالز کر رہا ہے, اتنی ویڈیو کالز کر رہا ہے, مجھے بلا رہا ہے, میں اوائڈ کر رہا ہوں. اچھا اور وہ میں نے اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے. اچھا وجیہہ صاحب ان پر نشے کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے؟ کسی کو مجھے کوئی گندا نہیں کرنا ہے, مجھے کسی کی عزت نہیں اچھالنی ہے. مجھے صرف ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ صحیح انسیڈنٹ کو کوٹ کریں. آپ لوگ غلط انسیڈنٹس کوٹ کرتے ہو, اس کی وجہ سے لوگوں کو کلیئرٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی کیا غلط ہو سکتا ہے. مجھے کوئی یہاں پہ تماشا لگانے کا شوق نہیں ہے, مجھے صرف ایک اویئرنیس پیرنٹس کو دینی ہے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ اتنا بڑا سامنا ہو گیا, آپ لوگ بھی اویئر ہو جاؤ. تو وجیہہ صاحب جو نشے کے الزامات لگ رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟
ہاں جی میں نے بالکل دیکھی, میرے پاس تصویریں ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں, اب وہ تصویریں میں دکھانا نہیں چاہتی. ٹھیک, یعنی یہ جو بھی ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے, بچہ آپ کا غائب ہوا, اس کے بعد قتل ہوا, اب پھر جس طرح سے جو پولیس کا رویہ جو آپ بیان کر رہی ہیں وجیہہ صاحبہ, اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بھی بات کی ہے کہ اگر عدل کے ایوان میں بھی آپ کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا گیا تو وہ بھی انتہائی قابل مذمت بات. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے ہمارا وہ اس قدر گل گیا ہے, سڑ گیا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم میں ایسا نہیں کہ سسٹم کو کام کرنا نہیں آتا, اس سسٹم کو پتہ ہے اس نے کام کیسے کرنا ہے, لیکن وہ پورے کی پوری اپنی طاقت, اپنا زور ملزم کو اور پھر اس کے بعد مجرم کو بچانے میں لگا دیتی. یہ سسٹم لنگڑا لولا نہیں ہے, اسے کام کرنا خوب آتا ہے, یہ پوری تندہی کے ساتھ, پوری تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے, لیکن یہ کرتا مظلوم کے حق میں کچھ نہیں ہے. یہ مظلوم کے حق میں خاموش رہتا ہے یا پھر الٹا مظلوم کو پہ چڑھائی کر دیتا ہے. البتہ یہ مجرم یا ملزم کے حق میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے دوستو, میں نے اپنے صحافتی کریئر میں ایسے بے شمار واقعات کور کیے, اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں, چاہے وہ شاہ زیب قتل کیس ہو, چاہے وہ یہ جتوئی قتل کیس معاملہ ہو, بے شمار ایسے قتل کیسز, شاید ہی کسی ملزم یا مجرم کو قرار واقعی سزا ملی ہو, شاید ہی اس ملک میں ایسا ہوا ہو. ساہیوال قتل کیس دیکھ لیا, شاید ہی جو ہے, اور یہ بھی ایسا نہیں کہ ثبوت نہیں ہے, باقاعدہ ثبوت ہے, باقاعدہ ویڈیوز ہیں. ساہیوال قتل کیس کی تو باقاعدہ ویڈیوز ہیں, ان میں سے ایک بھی پولیس اہلکار کو سزا نہیں ملی جنہوں نے پورے کے پورے خاندان کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون ڈالا تھا. تو کیا ایسے میں وجیہہ صاحبہ کا سکیپٹیکل رہنا, شک میں رہنا, یا یوں کہہ لیں کہ حد تک مایوس رہنا, کیا وہ صحیح نہیں ہوگا؟